السلام علیکم جی، میرا نام ہے محمد حفیظ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جن نے زندگی میں بے شمار ڈیفرنٹ چیلنجز کا سامنا کیا۔ ایک بڑی کم عمر میں ایک ایسے ایکسیڈنٹ کا سامنا کیا کہ ان کی اسپائن بری طرح ڈیمیج ہو گئی، جس کی وجہ سے پچھلے 35-36 سالوں سے یہ ویل چیئر پر ہیں۔ لیکن ویل چیئر پر ہونے کے باوجود ان نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے، اور ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا۔ بیسیکلی یہ پورے ایشیا اور افریقہ میں فرسٹ شخص ہیں جنہوں نے پیراگلائڈنگ کا لائسنس حاصل کیا ہے ڈس ایبلڈ پرسنس کے لیے۔ تو ان سے میں سوال پوچھتا ہوں مزید اور ان کی لائف کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ انٹرویو کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔ اچھا، پہلے یہ بتائیں آپ کون کون سی اسپورٹس کر لیتے ہیں؟ آپ ویل چیئر پر ہیں، تو ویل چیئر پر ہونے کے باوجود کون کون سی اسپورٹس آپ کر لیتے ہیں؟ میں بیسیکلی جو میرے اسپورٹس کا لائف شروع ہوئی تھی وہ 2000 میں، اور وہ شروع ہوئی تھی ہینڈ سائیکلنگ سے۔ ہینڈ سائیکلنگ کے بعد میں نے ویل چیئر ریسنگ، جو کہ میراتھونز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد میں نے ٹرائیتھلونس، یعنی کہ سوئمنگ، سائیکلنگ اور رننگ کی بجائے ویل چیئر پہ ریسنگ، ویل چیئر پہ، اور اس کے بعد سنگل سکل روئنگ، یعنی کہ ایک بوٹ میں سنگل سکلز میں، اور اس ایکچولی سنگل سکلز بوٹ میں میں پروفیشنل لیول پہ رو کرتا ہوں ہانگ کانگ کے لیے، اور اس کے لیے میں نے ہانگ کانگ کو ریپرزینٹ کیا ہے ورلڈ وائڈ، ایون ایشین گیمز میں نے ریپرزینٹ کیا ہے، اور ورلڈ چیمپئن شپس میں نے کافی دفعہ، اور لوکل چیمپئن شپس میں بھی، ایشین ریجنل چیمپئن شپس میں، اور ایک دفعہ میں نے ایون ہانگ کانگ کے لیے ایشین چیمپئن شپس میں گولڈ میڈل بھی لیا۔ زبردست جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ کر کیسے لیتے ہیں؟ یعنی آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، آپ چیریٹی ورک بھی کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک زبردست جگہ یہاں رہ رہے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، تو پچھلے 35-36 سالوں سے ویل چیئر میں ہونے کے باوجود اتنے کمپٹیشنز میں بھی آپ حصہ لے لیتے ہیں۔ تو میرے بیسکلی بعض اوقات مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کر کیسے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ میرے خیال میں یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، اور ایک گول اور فوکس ہونا چاہیے زندگی میں، اور میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے پاس ایک فوکس ہے، ایک گول ہے جس کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ اور وہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں نے بزنس شروع کی، میں کارپوریٹ لائف میں تھا، کام تھا، اور میں تھوڑا شیئر کر سکتا ہوں بعد میں، بہت ون آف دا بلینئرز ان دس پارٹ آف دا ورلڈ، میں اس کے لیے رائٹ ہینڈ مین تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر، اور میں نے ریزن اس کو چھوڑنے کا ریزن آئی براٹ اٹ اپ کہ مجھے کوئی فوکس نہیں نظر آ رہا تھا اس جاب میں، کیونکہ ایوری تھنگ واز ایزی۔ میں نے اپنی کارپوریٹ لیڈر کلائم کی، اور میرے خیال میں 30 سم تھنگ میں آلریڈی گروپ CEO تھا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے اس کو بہت دفعہ کہا کہ مجھے کچھ گیو می سم تھنگ سبسٹینشیل، لیکن مجھے نہیں ملا، اس کے میں نے آئی لیفٹ ہیم، اور میں نے بہت مشکل کام شروع کیا، اپنی بزنس ہانگ کانگ میں شروع کرنا۔ تو اس سب چیزوں کے لیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میری جو اپنی پرسنالٹی ہے کہ مجھے نمبر 1 چیلنج چاہیے، نمبر 2 مجھے فوکس چاہیے، اور نہیں تو میں بور ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو پورے دن میں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اور کچھ بزی رکھنا پڑتا ہے ٹل 12-1 بجے تک رات کو۔ اچھا، جو چیز میں سمجھ سکا ہوں ابھی، یعنی لائف میں گول ہونا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے، اس کے لیے بعض کا قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ مثلاً جو جاب تھی آپ کی وہ کافی لیوکریٹو تھی، لیکن آپ نے اسے گیو اپ کر دیا کیونکہ اس میں فوکس نہیں تھا۔ ٹھیک، زبردست۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی پورے ایشیا اور افریقہ میں آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ڈس ایبل پیراگلائڈنگ میں پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز آپ کو کور کر رہے ہیں، ریڈیو کور کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی آپ بتائیں کہانی اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایکچولی جو فلائنگ ہے، فلائنگ ایز سچ، میں یہ انگریزی کا ایک وہ ہے محاورہ ہے کہ فرسٹ لو، اوکے، یہ فلائنگ میری ون آف دا فرسٹ لوز ان مائی لائف، اوکے۔ تو مجھے بہت شوق تھا، اور میں جہاں میں بڑا پڑا ہوں
وہ کنٹونمنٹ ملتان کنٹونمنٹ میں. تو ساتھ ہی ہمارے آف کورس آرمی ساری, اور ساتھ ہی فلائنگ کلب تھا, ایئرپورٹ تھا. تو میں روز دیکھتا تھا ایروپلینس کو, اسپیشلی فلائنگ کلب کو. مجھے بہت وہ میں نے خود فلائی کرنا ہے, میں نے خود فلائی کرنا ہے. اور اس شوق سے میں نے ایکچولی ون آف دا ریزنز جو میں نے فوج جوائن کی تھی, میرا ایک پلان تھا. اتنی چھوٹی عمر میں پھر بھی میرا ایک پلان تھا. پلان یہ تھا کہ میں نے فوج جوائن کرنی ہے, اس کے بعد میں نے ایویشن جوائن کرنی ہے, اس کے بعد میں نے لائسنس لینا ہے اپنا ایویشن کا, اور کچھ تھوڑی سروس کر کے میں نے چھوڑ کے میں نے اس میں چلے جانا ہے سول ایویشن میں. اینی وے, تو جو وہ شوق تھا وہ ابھی تک ہے. تو میں نے آرمی میں گلائڈر پائلٹ لائسنس میں نے لیا اور فلائنگ پراپر فلائنگ کرتا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے کافی ڈھونڈی اپرچونیٹیز, لیکن جو پیراگلائڈنگ تھی وہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگی. لیکن آف کورس چیلنجز, میں نے یہاں لوکل پیراگلائڈنگ ایسوسیشن کو 10-15 سال ہو گئے, ان سے میں نے کانسٹنٹ کمیونیکیشن, لیکن ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں. اور پھر ایکچولی پیراگلائڈنگ میں سب سے بڑا چیلنج ٹیک آف کرنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے. تو میں ویل چیئر میں ہوں, تو کس طرح ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو میں نے کافی ریسرچ کی. تو کچھ ملکوں میں, اسپیشلی یورپ میں, اب انہوں نے ایک اسپیشل چیئر ہے جس کی پش کریں, انسٹرکٹر پش کرتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے گلائڈر کو جب اوپر لے کے آتے ہیں اس کے بعد یو کین جمپ فرام دی ماؤنٹین. تو میں نے پھر اس انسٹرکٹر کو, یہاں پہ ہانگ کانگ میں تھا ایک انسٹرکٹر ہے, وہ کافی انٹرسٹڈ تھا ڈسیبل لوگوں کو ہیلپ کرنے کی. تو ہم نے دونوں نے مل کے ایک چیئر بنائی, جو کہ ایکچولی بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ دس ہیز ٹو بی پراپر سرٹیفائڈ, دس از ایویشن, ٹھیک ہے. لیکن آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ, اور وہ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. پھر ہم نے تائیوان میں جا کے پہلی جو میری جمپ تھی سولو لاسٹ ایئر, وہ میں نے کی. لیکن آف کورس میں لائسنس لینا چاہتا تھا, پراپر لائسنس. اس کے لیے پھر میں نے کافی ریسرچ کی, اور جو کوالیفائڈ انسٹرکٹر تھا وہ افریقہ میں تھا. تو اس کو میں پچھلے سال ملا کسی اور ٹرپ میں, اور اس سال اس نے مجھے فیبرری میں آنے کے لیے کہا. تو میں پورا, اور یہ کورس اٹ سیلف ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کورس کسی طرح سے فرق نہیں تھا فرام اے نارمل ایبل باڈی کے لیے. اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم کورس. اور وہ کافی پریشر تھا انسٹرکٹر پہ بھی, مجھ پہ بھی, کیونکہ کافی سارے اور انسٹرکٹرز انسٹرکٹ کر رہے تھے. تو وہ سارے آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کیوں لائسنس دیں, یہ وہ. تو آئی ہیڈ ٹو پرفارم ایکولی جو ایبل باڈیڈ سے, تو تاکہ جو میرے ٹیسٹ فائنلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں میں نے کوالیفائی کر کے ایز اے پراپر جن پائلٹ لائسنس کے لیے وہ لینا پڑا. یعنی آپ نے ایک ناممکن کو ممکن بنایا. تو اسپیشلی میرے خیال سے اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار آل پاکستانیز کہ آپ واحد شخص ہیں پورے افریقہ اور ایشیا میں جو ویل چیئر پر ہیں, اور آپ کے پاس پیراگلائڈنگ کا پائلٹ کا لائسنس ہے. تو نہ صرف پاکستانیوں کے لیے, میرے خیال سے باقی جو ہانگ کانگ میں مائنورٹیز ہیں ہماری, باقی دنیا میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں, یا جو بھی انسان جو زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے مشکل لگ رہا ہے یا ناممکن لگ رہا ہے, اگر آپ کانسٹنٹلی ٹرائی کریں, کوشش کریں, تو یہ اچیو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک.